बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खुद से खुदा तक, अल्लाह की याद। अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नुल क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। वो लोग जो ईमान लाए और उनके दिलों को अल्लाह की याद से तस्कीन होती है। ख़बरदार, अल्लाह की याद ही से दिल तस्कीन पाते हैं। अल्लाह को याद किए बगैर इंसान की निजात मुमकिन नहीं है। याद उसको किया जाता है जिससे मोहब्बत हो। उसका एक निचला दर्जा ये भी है कि किसी से अगर कोई ज़रूरी काम पड़ जाए तो तब भी इसे याद किया जाता है। शुरू में चूँकि नफ्स इंसान को अल्लाह से ज़्यादा कुर्बत और पहचान ना होने की वजह से ज़्यादा मोहब्बत महसूस नहीं होती, इसलिए आगाज़ में अल्लाह को इसलिए याद करना होता है ताकि वो अपनी मोहब्बत इंसान को अता करे। किसी काम, किसी मुश्किल के हल के लिए भी अल्लाह को याद करना होता है। जब किसी को याद किया जाना मकसूद हो तो इंसान इसका तज़किरा बार बार करता है, उसे बार बार याद करता है। इसी तरह अल्लाह को याद करना इसका ज़िक्र करना है। नमाज एक ऐसा ज़िक्र है जो मखसूस औक़ात में फ़र्ज़ है। कुरान ज़िक्र है, तस्बीह ज़िक्र है। इस तरह फिर वो ज़िक्र है जो सबसे बड़ा ज़िक्र है। इस पर आगे बात होगी। नमाज और कुरान के पढ़ने के लिए कुछ ज़ाब्ते हैं जिनमें तहारत, वज़ू सबसे पहले है। नमाज और कुरान को सारा दिन नहीं पढ़ा जाता। कुछ मखसूस लोग होते हैं जैसे कुरान के कारी, हाफिज़ और रिसर्च करने वाले भी होते हैं जो कुरान को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। अल्लाह के नेक बंदे, इसके दोस्त भी कुरान को कसरत से पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी एक हद से ज़्यादा नहीं पढ़ा जा सकता। जो वक्त बच जाता है इसमें जो शख्स अल्लाह की तलब और मोहब्बत रखता है, फितरी तौर पर इसकी ख्वाहिश होती है कि हर वक्त अल्लाह को याद करे। जब इंसान इस मकाम पर पहुंचता है तो उसे तस्बीह और ज़िक्र की ज़रूरत पेश आती है। पहले तस्बीह पर बात करते हैं। अच्छी खासी अक्सरियत इन मुसलमानों की है जो तस्बीह के मामले पर तरद्दुद का शिकार हैं। हमारे माशरे में तस्बीह वाले हमेशा कम तादाद में नज़र आते हैं। तस्बीहात का एक मखसूस गिनती के साथ पढ़ना उसवा नबी करीम से साबित है। कलमा तैयबा का विर्द करना, दुरूद शरीफ पढ़ना, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या दीगर तस्बीहात को एक मखसूस तादाद या बिला किसी गिनती के पढ़ने में क्या बाक़यामत हो सकती है, आज तक समझ नहीं आ सकी। कुछ लोग गिनती के पढ़ने में क्या कबाहत हो सकती है, आज तक समझ नहीं आ सकी। कुछ लोग सिर्फ़ उंगलियों पर तस्बीह करने को ही जायज़ समझते। हरगिज़ कोई हर्ज नहीं, मगर जो ज़्यादा तस्बीह की ख्वाहिश रखता है, जिसकी हिम्मत, इस्तिताअत, तौफ़ीक़ और मोहब्बत इलाही बहुत ज़्यादा हो, वो क्या करे। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आयत करीमा को रोज़ाना 500 या 1000 बार पढ़ना चाहे तो ये उंगलियों पर गिनना मुमकिन नहीं, अब दानों वाली तस्बीह की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग डिजिटल तस्बीह भी इस्तेमाल करते हैं। दानों वाली तस्बीह जितनी भी बढ़ी जाए, उंगलियों वाली तस्बीह ख़ास तौर पर नमाज के बाद तुरक नहीं करनी चाहिए कि सुन्नत है। हमारे यहाँ किसी के सामने तस्बीह करना नमूदो नुमाइश और रियाकारी से ताबीर किया जाता है। ये तसव्वुर इतना पुख्ता है कि सिवाय बुज़ुर्ग ख़वातीन हज़रात के अगर तस्बीह किसी नौजवान के हाथ में दिखाई दे जाए तो उससे बड़े अचंभे और हैरानी वाली ऐसी नज़रों का सामना करना पड़ता है जिनमें चुभन भी होती है और शक भी। ये बात दुरुस्त है कि बहुत से लोग अपना तासुर अच्छा और पारसा बनाने के लिए लोगों में तस्बीह लेकर फिरते हैं, मगर इनके किरदार और इनकी तस्बीह में इस कदर तज़ाद होता है कि लोगों ने हर तस्बीह वाले को रियाकार समझकर देखना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इतनी ज़्यादा तस्बीह करना होती है कि इसे छुपाए रखना इनके लिए नामुमकिन हो जाता है। बहरहाल, जो तस्बीह के मुखालिफिन के घरों में भी तस्बीह देखी है। तस्बीह की हैसियत एक आले से ज़्यादा कुछ नहीं। जिसे मस्जिद में स्पीकर आवाज़ बढ़ाने के लिए आला है, ऐसे तस्बीह भी सिर्फ़ एक आला है। फिर अक्सर एक बात कही जाती है, जब अल्लाह गिन कर नहीं देता तो फिर इसे गिन कर याद क्यों किया जाए। ये सिर्फ़ वो लोग कहते हैं जो तस्बीह की हकीकत को सिरे से ही नहीं जानते।
اللہ गिन कर भी देता है और बगैर गिने भी देता है। ज़िंदगी के सांस गिने होते हैं, रिज़्क़ गिना हुआ है, वक्त गिना हुआ है, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, धन दौलत, उम्र, बीमारी, आजमाइश, हर शे, हत्ता कि जो पानी आसमान से ज़मीन पर बारिश की सूरत उतारा जाता है उसका भी एक एक कतरा गिना हुआ है। अल्लाह को गिनकर भी याद करना होता है और बगैर गिने भी। समझने के लिए बात को ऐसे बयान भी किया जा सकता है कि अल्लाह को बेअंदाज़ा याद करने को ज़िक्र और अंदाज़े से याद करने को तस्बीह कहते हैं। और हमें अल्लाह ने कुरान में दोनों तरह से और ख़ुद को याद करने का हुक्म दिया है। गिनने या ना गिनने से अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मामला ये है कि अल्लाह के इस कदर खूबसूरत नाम हैं, ऐसी ज़बरदस्त आयात हैं, आला तरीन मेयार की दुआएं हैं। ला महाला अपने हालात वाक़यात के हिसाब से हर नफ्स को बहुत से नामों से, बहुत सी आयात हैं, बहुत सी दुआओं से अल्लाह को याद करना होता है। एक ही वक्त में नफ्स इंसान को हज़ार बामसाइल जो कि नफ्सियाती और जिस्मानी दोनों तरह के होते हैं, इसे नबर्द आज़मा होना होता है। तस्बीह से फ़ायदा ये होता है कि इंसान बहुत से अस्माए इलाहिया आयात और दुआओं को एक मखसूस तादाद मुकर्रर कर लेने की वजह से रोज़ाना पढ़ने में कामयाब हो जाता है और इन अस्मा आयात और दुआओं के असरात से फैज़याब हो जाता है। ज़िक्र को मईन मिक़दार में रोज़ाना करने को नफ्स की तबीयत भी सहल समझती है और इसमें इस मिक़दार से एक आदत पैदा हो जाती है। तस्बीह 3 माह से ज़्यादा अरसा किसी की कायम रह जाए तो नफ्स इसे मुस्तकिल आदत की तरह अपना लेता है। फिर जैसे इसे खाना खाए बगैर चैन नहीं आता, इसी तरह तस्बीह भी इसकी फितरत सानिया बन जाती है। यही आदत उसे अनगिनत ज़िक्र की जानिब ले जाती है और मिलाकर मोहब्बत इलाही से माला माल हो जाता है। तस्बीहात बहुत सी हो जाती हैं, ज़िक्र एक होता है, तस्बीह फैलती है, ये बढ़ती है। ये सिर्फ़ इसको अता होती है जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, इखलास होता है। यह सिर्फ़ उसको अता होती है जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, इखलास होता है। पहले थोड़ी तादाद से शुरू करना चाहिए, बेशक उंगलियों पर गिनने से आगाज़ कर लिया जाए। इरादा मुस्लिम हो के हर हाल में इस मखसूस तादाद को रोज़ाना पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह ताला को इंसान का वो अमल सबसे ज़्यादा पसंद होता है जो बेशक थोड़ा हो मगर मुस्तकिल हो, हमेशा जारी रहे। 4 से 6 महीने में आदत मुस्तकिल हो जाती है, फिर फैलाव शुरू हो जाता है। तस्बीह को ज़्यादा करने की ख्वाहिश पैदा होती है। जैसे जैसे अल्लाह तौफीक देता चला जाता है, तस्बीह करने वाले की इस्तेदाद बढ़ती चली जाती है। तस्बीह करते हुए जो भी पढ़ा जा रहा हो, इस पर कभी इर्तिकाज़ नहीं करना होता, वरना तस्बीह भी इर्तिकाज़ जैसे नुकसानात देने लगती है। अक्सर आपने सुना होगा कि फ़लाँ ने कुछ पढ़ना शुरू किया तो उसे रजत हो गई। रजत इर्तिकाज़ से होती है, किसी भी सूरत में इर्तिकाज़ नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ लोग इर्तिकाज़ को मुक़द्दस समझकर शुरू कर देते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई कहे कि ये पढ़ो और इसे पढ़ते हुए पूरा ध्यान इसी लफ्ज़, आयत और इसके माफ़ी पर रखो। इससे बचना है, ये इर्तिकाज़ है। रजत होती है, जिन भूत नज़र आने लगे तो फिर एंटी डिप्रेशन खानी पड़ेंगी, नफ्सियाती इलाज शुरू हो जाएगा और बेड़ा गर्क हो जाएगा। पिछला बाब सारे का सारा ही इसी पर लिखा है। हमें वैसे ही अल्लाह को याद करना है जैसे अल्लाह ने याद करने का कहा है। तन्हाई में भी याद करना है चाहे, मगर ख्याल को मजबूर करके ज़बरदस्ती नहीं रोकना चाहिए, इससे ख़राबी का आगाज़ हो जाता है। अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि रब्बना मा ख़लक़ता हाज़ा बातिलन सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। वो जो अल्लाह को खड़े और बैठे और करवट पर लेटते याद करते हैं, आसमान और ज़मीन की पैदाइश में फ़िक्र करते हैं और कहते हैं, ए हमारे रब, तूने ये बेफ़ायदा नहीं बनाया, तो तू सब ऐबों से पाक है, सो हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा। हमें मुरादी माफ़ी कुरान पाक से निकालने की लत लगी हुई है, कोई हेर फेर नहीं, कुरान साफ़ ज़ुबान में है।
جو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں مجھے یاد کرو، تو ہمیں کیا پڑی کہ اس میں نئی راہ نکالیں؟ ہمیں تو اللہ کا حکم ماننا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں شخص تسبیح پڑھتے ہوئے ریاکاری کرتا ہے، باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ تسبیح بھی پھیر رہا ہوتا ہے۔ ایسا وہ کہتا ہے جو تسبیح کو جانتا نہیں ہے۔ جب بہت کی جاتی ہے یا بہت کم کرنی ہوتی ہے تو ایسے بھی کی جاتی ہے۔ اب کسی نے اگر دن میں 100 مختلف تسبیحات کرنی ہو تو کہاں چھپ کر تسبیح کرے؟ ہاں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرتا ہے، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، وہ جانے، اللہ جانے۔ حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں میں اتنی ہمت کہاں سے آ جاتی ہے کہ خدا سے اپنے ذاتی تعلق کو بھی دکھاوے میں بیچ ڈالتے ہیں۔ تسبیح کا مقصد بہت اہمیت کا حامل ہے۔ لوگ رزق کے لیے، صحت کے لیے، اولاد کے لیے، مصیبت سے نکلنے کے لیے اور ہر قسم کی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے مراد پانے کے لیے تسبیح کرتے ہیں۔ حق ہے، بندہ مانگنے والا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کے نام پر، اس کے کلام پر جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو بے شک وہ دیتا ہے۔ تسبیح کرنے کے لیے یہ بہت اچھا مقصد ہے۔ لیکن کچھ لوگ تسبیح اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، وہ اللہ کی یاد میں رہنے کے لیے تسبیح پھیرتے ہیں۔ یہ تسبیح کا اصل مقصد، تسبیح دراصل انہیں لوگوں کے لیے ہے۔ تسبیح جب بے لوث ہو کر صرف اللہ کی محبت میں کی جائے تو بڑی شے ہے۔ اب کوئی اللہ کو تسبیحات کے ذریعے اس کے مختلف ناموں سے بار بار پکارتا شروع کرتا ہے تو اللہ کی نظروں میں زیادہ آ جاتا ہے۔ یہ کوئی 2-4 دن یا مہینوں کا نہیں، یہ بندے سے اللہ کا محبت کا رشتہ ہے۔ یہ ساری زندگی قائم رکھنا ہوتا ہے۔ پھر اللہ دیکھتا ہے کہ تسلسل میرے اس بندے میں کتنا ہے، استقامت کتنی ہے۔ جب تسلسل قائم ہو جائے، یعنی تسبیح کرنے والا واپس نہ پلٹے اور اس میں کوئی طلب بھی نہ ہو، یعنی اللہ کے پیچھے ہی پڑ جائے، تو اللہ رب العزت کی طرف نظر کرم فرماتا ہے، اس پر متوجہ ہو کر اس کی تربیت کا آغاز کر دیتا ہے۔ اب بندہ آزمایا جاتا ہے۔ سخت حالات میں تسبیح کرنے والے کا استقلال دیکھا جاتا ہے۔ کبھی کشائش دے کر آزمایا جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں دنیا کو بھاگتا ہے، کھڑا رہتا ہے۔ تکلیف، بیماری، وسوسہ، مایوسی، انتظار، پریشانی، ہر شے سے گزارا جاتا ہے۔ خوب تھوک پیٹ کے دیکھا جاتا ہے۔ ہر طرح کے حالات میں اس کا رویہ اللہ کی جانب کیسا ہے۔ جن کو بھاگنا ہوتا ہے وہ 1-2 ضربے پڑتے ہی چپکے سے کھسک لیتے ہیں، لیکن جن کو اللہ کی لو لگی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں عشق الہی کا جذبہ موزن ہوتا ہے، وہ کسی طوفان سے نہیں ٹلتے۔ کبھی صبر کرتے ہیں، کبھی توکل کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، کبھی تقوی کی پتوار سے طوفان میں کھڑی ناؤ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بشر ہونے کی مجبوری میں، دباؤ بہت بڑھ جانے کی صورت میں اگر رونا پیٹنا پڑ بھی جائے تو اللہ کے آگے روتے ہیں، لیکن بندوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے جس کے اندر کا دباؤ اس کی شخصیت کی داڑھوں سے کبھی دکھائی نہیں دے سکتا۔ انہیں اللہ جاننا ہوتا ہے، اللہ جانتا ہوتا ہے، وہ اللہ کو جانتے ہوتے ہیں۔ یہ عشق محبت اور وفا کی وہ لازوال داستان حیرت ہے جو خالق اور مخلوق کے رشتے میں ہمیشہ سے دہرائی جاتی ہے اور اسے ایسے ہی دہرایا جاتا ہے۔ یہ انسان کا واحد مقصد حیات ہے۔ تسبیح کرنے والے کو سب سے بڑی سہولت اس راستے میں یہ مل جاتی ہے کہ تسبیح اور ذکر میں کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی ضابطہ کوئی نہیں۔ یہ لامحدود یاد خدا کو جانے کا واحد راستہ ہے۔ وضو کیا ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کوئی اس پر غور کرے تو طبق سارے کے سارے روشن ہو جائیں، طبیعت صاف ہو کر اپنی اوقات صاف دکھائی دینے لگے۔ اللہ اس کائنات اور ہر شے کا خالق مالک ہے۔ اس کا نام بغیر پاک ہوئے لینے کی ہمت کس میں ہے؟ قدسیوں سے کوئی پوچھ کے دیکھے، اس عظیم ذوالجلال اکرام نے اس ناپاکی میں پھنسے ہوئے کمزور انسان سے اپنی محبت کا کیسا زبردست اظہار کیا، کیسا بے پایا کرم فرمایا کہ اس کمزور ترین انسان مخلوق کی مجبوری کو ایک خالق کے طور پر جانتے ہوئے سے ہر حالت میں
اپنا نام لینے اور خود کو یاد کرنے کی لامحدود اجازت عطا فرما دی۔ اپنی سب سے بڑی عبادت ذکر کو اس نے پروٹوکول سے آزاد کر کے انسان کو عطا فرما دیا۔ حیرت ہے کہ کچھ لوگ تسبیح نہ کرنے کی دلیل لاتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ تسبیح اگر اللہ کی محبت میں کسی نے شروع کرنی ہے تو پھر یہ جان رکھے کہ نہ تو کسی کیفیت سرور کا لالچ رکھنا ہے، نہ ہی ایسی کوئی طاقت توقع دل میں چھپا کر رکھنی ہے کہ مجھے کوئی روحانی طاقت اس تسبیح سے ملے گی۔ اجزاء سے بے نیاز ہو کر اللہ کو یاد کرنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ بندے کو کب اور کیا اور کتنا دینا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، سب سے اچھا بیکاری وہ ہوتا ہے جو داتا سے کبھی کسی شے کی طلب نہ کرے، بس ہر وقت خبیث نوائے، دامن پھیلائے، در دولت پر کھڑا حاضر رہے، جو عطا ہو شکر کرتا رہے، مگر اس در سے کبھی اٹھ کر نہ جائے۔ اللہ کی در پر واپس آنے کے لیے نہیں جاتے، بس جاتے اور پھر کبھی پلٹ کر نہ آنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کو گدائی کا سلیقہ عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، آمین۔ اگر تسبیح کسی استاد سے لی جائے اور استاد وقتاً استاد ہی ہو تو کیا ہی بات ہے، اگر استاد نہ مل سکے تو یہ ہرگز کوئی فرض نہیں کہ اللہ سب کا اللہ ہے۔ اللہ کے تمام اچھے ناموں میں سے جو بھی دل کو زیادہ پسند آئے ان کی تسبیح بنا لینی چاہیے۔ مزاج اور نفسیات کو بھی مد نظر رکھ لینا چاہیے، جیسا کہ اگر کسی میں بخل حد سے بڑا ہوا ہے تو یا غنی کی تسبیح اس سے لینی چاہیے۔ تسبیح کسی آیات کی بھی ہوتی ہے، چاہے جیسے آیت کریمہ، اس طرح تسبیح میں کلمہ بھی ہونا چاہیے، استغفار بھی لازم تسبیح میں رکھنا ہوتا ہے۔ چھوٹی سورت کی تسبیح بھی کی جا سکتی ہے، جیسے سورہ اخلاص، آیت الکرسی۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی بہت ہی خوبصورت صورتیں ہیں جس کی تسبیح کرنا آسان ہے۔ وہ تسبیح ادھوری ہے جس میں درود شریف کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اس طرح شروع میں کچھ تسبیحات جو زیادہ وقت والی محسوس نہ ہوں سے آغاز کرنا چاہیے۔ تعداد کم از کم تک ایک کی تسبیح ہے، اس سے شروع کرنا چاہیے کہ کسی اسم الہی کی 1 سے 2 آیت کریمہ وغیرہ کی ایک تسبیح سے آغاز ہو۔ آہستہ آہستہ پھر پہلے اگر ایک تسبیح کی جا رہی ہے تو اسے 2 اور کچھ عرصے بعد جب آسانی محسوس ہونے لگے تو 3 تسبیحات کر دینی چاہیے۔ تسبیح کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جب کوئی شروع کرے تو ایسے وقت میں رکھ لے جب نفس بالکل مزاحم نہ ہو، جیسے رات کے کھانے کے بعد، چہل قدمی کے وقت، صبح کی سیر کے دوران۔ اس طرح کسی بھی آسان وقت سے آغاز کیا جائے، پھر آہستہ آہستہ اس میں بھی آسانی محسوس ہونے لگے تو پہلے سے جاری تسبیحات کی تعداد اور نئی تسبیحات کو حسب توفیق بڑھاتے چلے جانا چاہیے۔ اپنی اپنی طاقت، ہمت اور توفیق الہی کی بات ہے، یہ صرف ایک آئیڈیا کے طور پر بیان کیا ہے، ورنہ جتنی دل چاہے بندہ کرے، کوئی فارمولہ نہیں کہ اسے ہر حال میں اتنے سے ہی شروع کرنا چاہیے۔ ایک بات جو واضح ہونا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ صرف خالی تسبیح سارا دن طوطے کی طرح رٹنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بندہ سارا دن تسبیح پھیرتا رہے اور جھوٹ بھی بولے، خیانت بھی کرے، لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا رہے، یہ کوئی تسبیح نہیں ہے۔ پہلے بھی لکھا ہے کہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی ایسے شخص کو اپنا دوست بناتا ہے۔ تسبیح اصل میں تسبیح تب ہے جب انسان تسبیح کے ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ بھی کر رہا ہے، نفس کی اطاعت میں جینا اور ساتھ تسبیح بھی پھیرنا، یہ دوگلا پن ہے۔ اگر یہ حالت ہو تو بلے شاہ کی بات 100% سچ ہے۔ سرتے ٹوپی تے نیت کھوٹی، لینا کی سر ٹوپی در کے، تسبیح پھیری پر دل نہ پھیریا، لینا کی تسبیح ہاتھ پھڑ کے۔ اور اصل میں سب کا یہی حال ہوتا ہے، یہیں سے تقریباً تسبیح کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تسبیح کے دوران خود کو بہتر کرنے کی شدید کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کو اداکار نہیں، اخلاص والے سچے بندے پسند ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ ثواب بالکل ہی نہیں ہوتا، کسی نہ کسی درجے میں ثواب ضرور ملتا ہے، کہ نہ پڑھنے سے پڑھنا ہر حال میں افضل ہے۔ ہم سب شروعات میں نفس کی پیچیدگیوں پر بری طرح الجھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی صورت میں انسان تسبیح اور تزکیہ نفس ایک ساتھ شروع کرے
تو بے شک اللہ رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ پاک ہے، ذات سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ پاک ہے اس سے جو اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پاک، پیدا کرنے والا، ٹھیک ٹھیک بنانے والا، صورت دینے والا۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں، سب چیزیں اسی کی تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھا، جب کہ وہ بھاگ گیا اس کشتی کی طرف جو بری ہوئی تھی، پھر کرا ڈالا تو وہی خطا کاروں میں تھا، پھر اسے مچھلی نے لقمہ بنایا اور وہ پشیمان تھا۔ پس اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو وہ اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ تیرے لیے یہ نشانی ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن سوائے اشارے کے بات نہ کر سکے گا، اور اپنے رب کو بہت یاد کر، صبح اور شام تسبیح کر۔ سو تو اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کیے جا اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو۔ پس صبر کر اس پر جو کہتے ہیں، اور سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے اول اور آخر میں تسبیح کرنا کہ تجھے خوشی حاصل ہو۔ پھر اللہ کی تسبیح کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ بس ہماری آیتوں پر وہ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں وہ آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ پس اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جو بڑا عظمت والا ہے، اور اپنے رب کا نام صبح اور شام یاد کیا کرو، اور کچھ حصہ رات میں بھی اس کو سجدہ کیے اور رات میں دیر تک اس کی تسبیح کیجیے۔ تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے معافی مانگیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ زبردست باحکمت ہے۔ بقیہ حصہ آنے والی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔